هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ اور آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ یاد کریں اس کتاب میں اب مریم علیہ السلام کا واقعہ بھی، جب وہ اپنے گھر سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی جانب جا کے رہنا شروع کر دی عبادت کے لیے۔ ہم سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص کیا تھا۔ یہ خالص ہیں، مختص ہیں عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کریں گی ساری زندگی، تو اپنی عبادت کے لیے الگ ہو کے، علیحدہ ہو کے، گویا کہ ایک حجرے میں الگ ہو کے عبادت کرنے لگی۔ اور مکاناً شرقیہ سے کچھ لوگوں نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ یہ ایک الگ جگہ تھی جو ان کا ہیکل سلیمانی تھا، اس سے الگ ایک جگہ تھی جو بیت اللحم جسے کہا جاتا ہے، یا کچھ لوگوں نے اس کی مسافتیں بھی ذکر کی ہیں کہ یہ مسافت جو ہے وہ دور تھی، دور ہو کے الگ کوئی جگہ تھی، وہاں جا کے علیحدہ ہوئی۔ بہرحال یہ ساری کی ساری کوئی معتبر روایات نہیں ہیں۔ تو فرمایا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، حضرت مریم علیہ السلام نے دوسرے لوگوں سے پردہ کر لیا، من دونہم حجابًا، پردے میں ہو گئی۔ ارسلنا الیہا روحًا، ہم نے اپنی روح کو بھیجا ان کی طرف۔ فَأَرْسَلْنَا، ذرا غور کیجئے گا، ان تمام میں صیغہ جمع کا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ یہ بڑا کام ہم نے کیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم اپنی روح کو بھیجا، اور روح سے مراد کیا ہے؟ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ہم جبرائیل علیہ السلام ہیں جنہیں روح القدس کہا گیا ہے۔ روح القدس، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف ایک مقرب بندہ بنانے، یعنی اپنی طرف سے ایک شرف دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام پہ لفظ روح القدس، روح کا لفظ بولا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے ایک اپنے فرشتے کو بھیجا جبریل علیہ السلام کو، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے جا کے پوری طرح ایک بشر بن کے سامنے آئے، بشراً سویہ، برابر، پوری طرح، یعنی بالکل پورا ایک مرد بن کے ان کے سامنے چلے گئے۔ اب وہ پردے میں تھی، علیحدہ تھی، اچانک دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے اندر آ گیا، ایک مرد اندر آ کے داخل ہو گیا ہے۔ فوراً گھبرا گئی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک، فوراً بول اٹھی، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، یعنی اگر تم کسی برے ارادے سے آیا ہے تو میں رحمان کی پناہ لیتی ہوں تجھ سے، رحمان کی پناہ ہے۔ ان کنت تقیہ، اگر تو نیک ہے، متقی ہے، تو اس سے جو ہے وہ باز آ جا، یعنی اگر تم کوئی ایسا ارادہ لے کے آیا ہے، ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو باز آ جا، ایسا کوئی کام نہ کرنا میرے ساتھ۔ اب عورت ہے ایک، اور علیحدگی میں ہے، اور ایک پورا نوجوان اور پورا ایک یعنی مرد جو ہے اچانک اس کے پاس آ جاتا ہے، تو گھبرا گئی، کہا میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کوئی متقی ہے، یعنی گویا کہ ظاہری حالت سے لگتے ہو متقی ہے، اچھے ہو، تو اپنے کسی بھی ارادے سے جو ہے وہ باز آ جاؤ۔ قال انما انا رسول ربک، قال آگے سے بولا وہ فرشتہ، انما اور کچھ نہیں، میں تو انا رسول ربک، تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تیرے رب کا بھیجا ہوا ایک پیغام بر ہوں، یعنی لانے والا ایک پیغام ہوں، ایک نمائندہ ہوں، ایک قاصد ہوں جو آیا ہوں۔ کیوں؟ وجہ کس لیے آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے ایک پاکیزہ غلام یعنی بیٹا جو ہے وہ دوں، تیرے لیے ایک بیٹا لایا ہوں، غلامن ایک بچہ لایا ہوں، زکین انتہائی ذہین، انتہائی پاکیزہ، زکین کا مطلب ہے پاکیزہ۔ اب مریم علیہ السلام فرماتی ہیں قالت انا یکون لی غلام،
انا یکون لی غلام، فرمانے لگیں میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کیسے بیٹا غلام ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، ولم یمسسنی بشر، اور نہیں کسی انسان کسی بشر نے مجھے چھوا، ولم اک بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی بدکار ہوں، میں نہ ہی کوئی بدکار ہوں، اور نہ ہی مجھے کسی انسان نے، کوئی بشر نے کسی نے چھوا ہے. تو میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. آگے سے فرشتے نے کہا قال کذالک، کہنے فرمایا بات تو ایسے ہی ہے. قال ربک هو علی ہین، لیکن تیرا رب یہ کہتا ہے، تیرا رب یہ کہتا ہے هو علی ہین، کہ یہ میرے پہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا. اور اللہ تعالیٰ تو اس لیے یہ کر رہا ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے لیے ہم ایک نشانی بنائیں، لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے رحمت ہو، ہماری طرف سے خاص رحمت ہو، یعنی گویا کہ نبوت ہوگی. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور کہا کہ یہ ایسا بات ہے جس کے بارے میں فیصلہ طے شدہ بات ہے، فیصلہ ہو گیا ہوا ہے. اب یہ کہ تو چاہتی ہے یا نہیں چاہتی ہے اس سے نہیں، تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے. یہ مریم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام کا انسانی شکل میں آئے، اور انسان میں آنے کے بعد یہ مکالمہ ہوا. اور مریم علیہ السلام نے کہا وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں کوئی بری عورت تو ہوں نہیں ہوں کہ میں نے کوئی ناجائز کسی مرد کے ساتھ کچھ ہوا ہو، ایسا تو نہیں ہے. فرمایا بات ایسے ہی ہے، آپ پاکیزہ ہیں، لیکن رب کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ یہ آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو نشانی بنانا ہے، اور لوگوں اور ہماری طرف سے خاص رحمت ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے. فَحَمَلَتْهُ، اب آگے قرآن مجید میں فرمایا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. تو یہاں پہ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، فَحَمَلَتْهُ تو حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں. عموماً اس کی تفسیر جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام نے پھونکا، روح یعنی جیسے پھونک مارتے ہیں اسی طرح ہوا، اور وہ حاملہ ہو گئیں. اب اس کے بعد اپنی اس جگہ کو چھوڑ کے وہ ایک الگ دور کی جگہ پہ چلے گی. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اب وہ دور کی جگہ پہ الگ ہوگی. اب اس دور کی جگہ کو بتایا گیا ہے کہ یہ اس جگہ سے تقریباً 8 میل دور جگہ تھی جہاں پہ وہ پہلے ٹھہری ہوئی تھی. وہاں سے برحال یہ کوئی جگہ کتنی تھی، دور تھی، یہ تو قرآن مجید میں تو کوئی وضاحت نہیں ہے. قصیًا کا معنی ہے ایک دور کی جگہ، قصیًا دور کی جگہ، جیسے تھا نا وہ آگے بھی آیا جائے گا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، أَقْصَى الْمَدِينَةِ، شہر کے دور کے اس کنارے سے ایک جو ہے وہ بندہ آیا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ الفاظ آئیں گے آگے جو ہے سورۃ قصص میں. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ قصیہ، اور مسجد اقصیٰ کو اقصیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گویا کہ اس سے معنی ہوتا ہے وہ دور والی مسجد، اقصی المقام، تو اسی سے ہے اقصیٰ سے قصیہ ہے کہ دور کی جگہ. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. یہاں سے اب واقعات کی ڈیٹیل تفصیلات قرآن مجید کوئی سٹوری ٹائپ تو بتاتا نہیں ہے. قرآن مجید صرف اور صرف وہ باتیں بتانا مقصد ہے جس سے کوئی فائدہ یعنی منتسب ہو، بہت زیادہ تفاصیل میں نہیں جاتا. فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، مریم علیہ السلام کو مخاض کہتے ہیں اس درد ذہ کو جو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے عورت کو درد ہوتی ہے، اس کو مخاض بولتے ہیں. کہ اب ان کے جب درد ہوئی تو وہ الی جذع النخلہ، کھجور کے ایک تنے کے پاس آ گئی. کھجور کے ایک درخت تنا ہے اس کے پاس آ گئی، یعنی اس کو انہوں نے پکڑا، اس کو جو ہے وہ تھاما. اور یہ کچھ
یعنی مفسرین یا ایسے لوگ کہتے ہیں کہ عورت اگر بچے کی پیدائش کے وقت اگر اس کے پاس کوئی چیز ہو جسے وہ زور سے پکڑے اور تھامے تو ولادت میں آسانی ہوتی ہے۔ مریم علیہ السلام بھی ایک کھجور کے تنے کے پاس آئی تھیں اور اسے جو ہے وہ پکڑا تھا، اور اس وقت تکلیف ہوئی تو فرمایا قالت یا لیتنی مت قبل هذا، فرمایا کاش کہ میں اس سے پہلے فوت ہو گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں ہو جاتی بھولی بسری، یعنی نہ مجھے کوئی جانتا نہ میں کسی کو جانتی، اس سے پہلے یہ ہو جاتا تو کتنا ہو گیا، کتنا بہتر تھا۔ فناداها من تحتها، فناداها من تحتها، تو اسے اپنے نیچے سے آواز آئی، فناداها من تحتها، پس اس نے نیچے سے آواز دی، یعنی جبریل علیہ السلام نے اسے آواز دی یا اللہ تعالیٰ نے آواز دی، یعنی اس من تحتها اس کھجور کے درخت کے نیچے سے، یا وہ ان کے اپنے نیچے سے آواز دی، اللہ تحزنی، اللہ تحزنی، غمگین نہ ہو، اللہ تحزنی، غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، تحقیق تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ سرین کہتے ہیں چھوٹے سے چشمے کو، چھوٹے سے چشمے کو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے پاؤں کے نیچے، تیرے نیچے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اب پانی کہاں سے لے کے آنا ہے، پانی کہاں سے پینا ہے، وہ اللہ نے تیرے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ کھجور جسے تم جس کے پاس پہنچے ہو اسے پکڑ کے ہلاؤ تھوڑا سا، تو ساقط عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو تیرے سامنے رطب، تازہ تازہ، یہ رطب کہتے ہیں نا، یعنی وہ جو جس کو ہم گوکے بھی کہتے ہیں، وہ جو بالکل تازہ کھجوریں ہوتی ہیں، وہ جو تازہ کھجوریں ہوتی ہیں نا، فرمایا وہ جو ہے وہ گریں گی، وہ کھجوریں تازہ کھجوروں کا، فرمایا تو ساقط علیہ کی، وہ تیرے پہ گریں گی، جنین، ان کو جو ہے وہ کھا، تیرے پہ تازہ کھجوریں جو ہے وہ گرائی جائیں گی، وہ تیرے لیے جو ہے گریں گی، انہیں جو ہے وہ کھایا جائے، ان کو جو ہے اٹھا، اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا تو تیرے سامنے جو ہے وہ تر و تازہ پکی ہوئی، اب جنین کا معنی ہے پکی ہوئی، جنین کا معنی یہ نہیں کہ وہ کچے ہوں گے، کھجوریں تو کچی ہو سکتی نہیں، پوری طرح پکی ہوئی رطب جو ہوں گے نا وہ تیرے سامنے جو ہے وہ گریں گے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پس کھا بھی پی لے بھی، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پس جو بھی تجھے کوئی انسان نظر آئے، پس جب بھی تجھے کوئی انسان نظر آئے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اب آواز ادھر سے دی جا رہی ہے نا، تو روزہ اور چپ ہونا تو اس اللہ کے لیے ہوتا ہے نا، تو وہ رب جب سے چاہے یہ عبادت کا شروع کروا دے۔ کہا کوئی بھی نظر آئے نا اسے جا کہنا میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، انی نذرت للرحمن صوما، کوئی بھی انسان تجھے نظر آئے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے، اور روزہ تو چپ کا ہوتا ہے، یعنی اتنا اشارہ کر کے کہہ سکتی ہو کہ میرا روزہ ہے، کلام نہیں کرنی۔ فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی بھی انسان سے کلام نہیں کروں گی، آج میں کسی بھی شخص سے کلام نہیں کروں گا۔ انسیا انسان سے ہے، انسان۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، اپنی اس بیٹے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، سب نے کہا اے مریم لقد جئت شیئا فریا، تو نے تو بہت ہی بڑی اور بری حرکت کر دی۔ فرین بہت بڑے لیول پہ کوئی بری چیز کر دینا، یعنی اتنی بڑی بات تو نے کر دی اے مریم، تو کرنے والی ہے، تو اللہ کے لیے وقف تھی نا،
خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے تو یہ کر بیٹھی. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرے باپ جو ہے، تیرا باپ عمران جو ہے، قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں بتایا گیا نا، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ عمران کی بیوی نے، تو مریم کے والد کا نام عمران تھا، کہا تیرے والد تو کوئی برے شخص نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ ہی تیری ماں جو ہے وہ کوئی بری تھی، تو یہ کیا کر بیٹھی ہے کہ ایک بچے کو اٹھا لائیے، اتنا بڑا کام تجھے ہو گیا. اب یہاں پہ مریم علیہ السلام کا مخاطب کیا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. اب ان کے کوئی بھائی ہارون تھے؟ ویسے شقیق یعنی سکے بھائیوں میں کوئی بھائی جو ہے وہ ان کا ہارون کے نام سے نہیں تھا. یہاں پہ 3 رائے موجود ہیں مفسرین میں. ایک رائے یہ ہے کہ ان کی والدہ کی طرف سے یا ان کے باپ کی طرف سے، صرف باپ کی طرف سے یا صرف والدہ کی طرف سے کوئی بھائی تھا جس کا نام ہارون تھا، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بڑے نیک تھے اور تم جو ہے یہ اتنا برا کام کر بیٹھی ہو. دوسری رائے یہ ہے کہ ہر قوم کے اندر کچھ بڑے شخص ہوتے ہیں جن کی نسبت سے گھرانہ چلتا ہے. مثلا جیسے بڑی قوم بنی اسرائیل تھی، بنی اسرائیل کے آگے جو ہے وہ 12 قبیلے بنے، اور ہر قبیلے کی آگے شاخیں اور برانچیں بنتی ہیں. تو ہر برانچ کا کوئی بڑا ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑا قبیلہ قریش ہے، لیکن قریش میں بنو عدی بھی ہے، بنو طی بھی ہے، بنو امیہ بھی ہے، بنو ہاشم بھی ہے. اس طرح کے آگے برانچیں بنی ہوئی ہیں. آج کل بھی اگر کوئی بڑی کاسٹ ہوتی ہے، یہ راجپوت ہے، یہ فلاں ہے، یہ جٹ ہے، یہ بٹ ہے، یہ فلاں ہے، ان کی آگے جو ہے وہ پھر آگے برانچیں ہوتی ہیں، ان کے آگے شاخیں ہوتی ہیں، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے. تو کسی نے یہ کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے قبیلوں میں سے آگے جو ان کی شاخ بنتی تھی، جیسے کسی کی اولاد ہوتی ہے، تو اس شاخ کے بڑے سربراہ جو ہے وہ ان میں سے کسی کا نام ہارون تھا. جیسے کہ کسی کا نام مان کے لالے کے پھتا کے فلاں فلاں ہمارے ہاں نام بن جاتے ہیں. کوئی بڑا شخص لالا گزرا تھا تو اس کی اولاد یہ بن گئی، یہ لالے کے ہیں. کوئی پھتا گزرا تھا، اس کی آگے اولاد بن گئی، یہ پھتے کے ہیں. تو فلاں فلاں ایسے اس وقت بھی کوئی ہارون، کوئی ایک یعنی ایک قبیلے کی شاخ کے کوئی بڑے شخص گزرے ہیں، اس کی طرف نسبت ہے. یہ ایک دوسری رائے موجود ہے. تیسری رائے یہ موجود ہے کہ اس کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جو ہارون ہے اسی طرف ہی نسبت ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اب ظاہر موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے تو اشارہ ہے کہ مریم اب اس طرح بڑی نبی تو نہیں ہے نا، لیکن نیکی میں، اچھائی میں جیسے ایک سیکنڈ حیثیت ہوتی ہے، اس طرح کر کے کہا کہ ہارون. تو عرب کے اندر ایک عربوں کے محاورات میں ایک بات چلتی ہے کہ کسی بڑے کوئی کی طرف نسبت کر کے بول دیا جاتا ہے، او فلانے کے، او فلانے کے تم ایسے ہو گئے، او فلانے قوم کے لوگوں تم یہ ہو گئے. تو عربوں میں بھی یا اخ العرب، یا اخ العرب، اے عرب کا بھائی، ایسے الفاظ بولے جاتے تھے. اس دور میں بھی بولے جاتے ہوں گے، آج بھی بولے جاتے ہیں. تو اس نسبت سے کہ اے ہارون کی بہن، وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون جہاں سے بنی اسرائیل شروع ہوئے تھے، جو بڑے نیک لوگ تھے، تو اس نسل سے ہے، یعنی اس خاندان سے ہے. تو اس خاندان کی نسبت سے کسی کے ساتھ بول دیا جاتا ہے یا اخ العرب یا اخت العرب. تو اسی طرح یا اختہ ہارون بولا گیا. بہرحال ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ان کا والدہ کی طرف سے کوئی بھائی ہو سکتا ہے، یا اس کے بڑے قبیلے کی کوئی برانچ ہو سکتی ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ ہارون علیہ السلام ہے اس کی طرف ہی ایک نسبت ہو سکتی ہے.
اور یہ صفت اس کو کہتے ہیں ایک عظمت کی نسبت دی جانا. یہ کوئی حقیقی نسبت نہیں ہوتی ہے. یہ کوئی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی کہا جاتا ہے. ہاشمی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہاشمی. تو ہاشم تو آپ کے والد تو نہیں ہے نا، آپ کے دادا بھی نہیں ہے، پردادا بھی نہیں ہے. آگے کی نسل میں جا کے ہاشم آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی اسے بولا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں قریب میں تو کوئی ہاشم نام ہی نہیں آتا. تو اسی طرح کر کے کسی کو بڑے کی طرف نسبت دے دینا اس نسبت سے ہے کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. یہ آگے جانے سے پہلے ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. پیچھے جو آیت گزری ہے نا کہ مریم علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچی کھجور کے پاس اور آ کے آواز انہیں آئی فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، کہ اے مریم علیہ السلام آپ ان کو آواز آئی ان کے نیچے سے اللہ تحزنی، غم نہ کھائیں. اس میں ایک قرات قرآن مجید کی من کی بجائے من کے ساتھ بھی ہے. فناداہا من تحتہا، من کے ساتھ بھی ہے. یہ من اور وہ ہے من، میم کے زبر کے ساتھ بھی ایک قرات ہے ان الفاظ کی، جس سے معنی ہوتا ہے فناداہا، آواز انہیں دی اس نے جو ان کے نیچے تھا، اس شخص نے، نیچے کی طرف سے نہیں جو نیچے تھا. اور گویا کہ اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اس بچے کی طرف. ایک بچہ تو ان کے سامنے تو جا کے بولا ہی ہے، لیکن پہلے اپنی ماں سے بھی بات کر چکا ہے کہ اے میری ماں غم نہ کھائیں، اللہ نے تیرے نیچے چشمہ بنا دیا ہے. جعل ربکی، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے چشمہ کر دیا ہے. اور کھجور کھائیں اور پئیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام عیسیٰ علیہ السلام کی آواز سے ان کی اپنی ماں کو دیا. ایک رائے مفسرین کی موجود ہے. بہرحال جو قرات ہماری مشہور قرات ہے اس میں من تحتہا ہے، اگرچہ قرآن مجید کی قرات میں من تحتہا بھی ہے کہ نیچے سے آواز آئی. تو اس میں تفسیر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ قوم کے پاس آنے سے پہلے خود بھی ایک دفعہ اپنی ماں سے یہ بچہ بول چکا ہے، جس سے ان کو تسلی ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اور بچے کو بے خوف و خطر قبیلے کے پاس لے کے آتی ہیں اور کہتی ہیں اس سے پوچھ لو، اس سے بات کر لو. گویا کہ وہ پہلے بات کر چکا ہے اور وہ جانتی ہیں کہ یہ بچہ بھی کلام کر سکتا ہے. اور یہ ایک یعنی قرآن مجید کی یہ بھی ایک تفسیر جو ہے وہ موجود ہے. بہرحال راجح بات زیادہ مفسرین کی وہی ہے جو پہلے کی گئی ہے کہ انہیں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی اور اللہ کی طرف سے انہیں بتایا گیا کہ یہ چشمہ ہے، یہ کھجور ہے، یہ جو ہے وہ کھایا جائے. اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، اپنے بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر اور اس کھجوروں کو کھاؤ. اور کسی انسان دیکھے تو اس کو میں نے اللہ الرحمن کے لیے روزہ رکھا ہے. فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے کہ جب قوم کے سامنے آئی اور وہاں آ کے قوم نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ، اشارہ کر کے فرمایا یہ ہے بچہ، اس سے پوچھ لو. لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اور ہم ایک ایسے بچے سے کیسے پوچھ سکتے ہیں، کیا کلام کر سکتے ہیں جو ابھی مہد میں ہو، گود میں ہو، بچہ ہو. صبیًا، بچہ. مہد کہتے ہیں گود کو، ماں کی گود کو. اور جس میں قبر میں جانا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب وزن ملائے ہوئے ہیں. جس قبر میں جانا ہے نا، اس قبر کے اندر جو جہاں بندے رکھا جانا نا، اس کو بھی بولا جاتا ہے لحد. مہد اور لاحد، یعنی مہد جس پہ ماں نے گود میں رکھا ہے، اور لاحد وہ قبر ہے جس میں جا کے جو ہے وہ اگلا جہان شروع ہونا ہے.
تو جس جہان میں آئے ہیں وہ مہد ہے، اور جس جہان سے ختم ہو رہا ہے تو اگلا جہان کا بھی پہلا جہاں سونا ہے وہ چارپائی نہیں ہے، اصل جہاں پہ جا کے لیٹنا ہے وہ لحد ہے۔ تو مہد سے لے کے لحد تک اپنے رب کے بن کے رہو، جو لحد کا سکھ ہے وہ اللہ تعالیٰ مہد میں بھی دے دے گا اگر انسان اپنے رب کی پوجا کرتا ہے اور رب کا بندہ بنتا ہے۔ تو قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا جو بچہ ماں کی گود میں ہے اس سے ہم کیسے کلام کر سکتے ہیں؟ اب بچہ بول پڑتا ہے، قال انی عبد اللہ فاشارت الیہ، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ۔ بچہ بول پڑا، فرمایا انی عبد اللہ، پہلا لفظ قوم کے سامنے آ کے اپنے بارے میں بولتا ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اگرچہ وہ کتاب ابھی آئی نہیں ہے، اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے۔ وجعلنی نبیا، یعنی اللہ نے اپنی قضاء قدر میں مجھے کتاب دے دی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور اس اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے۔ گویا کہ میرا آنا بھی معجزہ ہے، میرا دنیا میں آنا بھی ایک معجزہ ہے، خود میرا وجود اللہ کی ایک نشانی ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے ایک مبارک بابرکت بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بابرکت مجھے بنایا ہے، کیسا، کس طرح کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے لوگوں کو فائدہ دے گا، برکت دے گا۔ لفظ برکت ایک ایسا لفظ ہے، واللہ اعلم، جہاں تک مجھے سننے میں ملا ہے کہ لفظ برکہ، برکت، اس کا کوئی انگلش لفظ نہیں ہے جو اس کی ٹرانسلیٹ کر سکے۔ کیا معنی ہے برکت کا انگلش میں؟ کون سا لفظ ہے جو یہ معنی دے سکے؟ برکت ایک ایسا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 10 ہیں 10 لیکن فائدہ وہ 20 کا دے رہے ہیں۔ آپ کے پاس اسباب تھوڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ فائدہ اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ اسباب کا دے رہا ہے۔ ایک شخص اکیلا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو برکتیں دے رہا ہے، فائدہ دے رہا ہے۔ چھوٹی چیز سے بڑا فائدہ، اس کے لیے کون سا لفظ ہے عربی کے؟ ہماری اردو میں لفظ برکت استعمال ہوتا ہے، فارسی میں یہی لفظ برکت استعمال ہوگا۔ جتنے بھی ام اللغات عربی سے نکلی ہوئی زبانیں ہیں ان میں لفظ برکت استعمال ہوگا۔ اس کا کون سا لفظ ہے جو آپ دوسری زبان میں اس لفظ کا معنی کر سکتے ہیں؟ کسی زبان میں لفظ ایگزیکٹ یہ والا مطلب نہیں نکلے گا، ہاں اس کے قریب معنی تو الفاظ نکل آئیں گے۔ تو فرمایا وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے ایک ایسا شخص بنایا ہے جو مبارک بابرکت ہے، اینما کنت، جہاں کہیں بھی جاؤں گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور میرے رب نے جو حکم مجھے دیے ہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور زکات دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ نماز، زکات، یہ اس قوم میں، اس امت میں بھی تھی، لیکن اس کا انداز، کیفیت کیا ہے؟ وہ اپنے احکامات اپنے تھے۔ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں میرے رب نے مجھے اپنا بندہ بنا کے بھیجا ہے، اس نے مجھے کتاب اور نبوت دی ہے، اس نے مجھے مبارک بھیجا ہے بنا کے، اور مجھے نماز اور زکات کا ہمیشہ جب تک رہوں حکم دیا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، بِوَالِدَيَّ نہیں بولا کیونکہ والد تو تھے نہیں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے۔ صرف والدہ کا لفظ ذکر کیا، والد نہیں تھے نا، والدہ تھی، میری والدہ کا اس نے مجھے جو ہے وہ خدمت، برن، حسن سلوک کرنے والا، البار لوالدیہ عربی میں بولا جاتا ہے،
ماں باپ کی خدمت کرنے والا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے مجھے کوئی جبارن شقیہ نہیں بنایا، بدبخت نہیں بنایا. میں برا نہیں ہوں، میں کوئی برا نہیں ہوں. میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے ایک بابرکت بنا کے. اب ذرا یحییٰ علیہ السلام میں دیکھیں تو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا جبارن عصیہ تھا، یہاں جبارن شقیہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک مشابہت دے رہا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو بھی تو اللہ نے اپنی ایک نشانی بنا کے بھیجا تھا، ایک نشانی بنا کے بھیجا تھا. اور وہاں لفظ لیتے ہیں وہ برم بوالدیہ ولم یجلنی، جیسے ہی پیچھے الفاظ تھے یہاں پہ اسی آیت میں وبرم، اسی صورت میں یہ آیت نمبر 14 میں وبرم بوالدیہ ولم یجعلنی جبارن عصیا، عصیاً کے لفظ. جیسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بطور نشانی بنا کے بھیجا ہے تو ایسے ہی یحییٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کی نشانی ہے. اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں تو پھر یحییٰ کو بھی بیٹا مانو. وہی الفاظ فرمائے اللہ نے وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے جبار اور سرکش اور کوئی بدبخت نہیں بنایا ہے. والسلام علیہ، اور سلامتی ہو مجھ پر، علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلامتی ہے اللہ کی طرف سے وہی تین اوقات، پیدائش کے وقت، موت کے وقت، و یوم ابعث حیا، اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا رب کے سامنے. عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً ان کو بھی موت آنی ہے. جب زمین پہ دوبارہ اتارے جائیں گے تو دوبارہ انہیں موت آنا ہے، انہیں دفن کیا جانا ہے، اور پھر قیامت والے دن انہیں اٹھایا جانا ہے. فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا. اب اس واقعے کے بعد اب اس واقعے پہ تھوڑا سا تبصرہ ہے اور نصیحت ہے کہ اللہ یہ واقعات کیوں بیان کرتا ہے. فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے ان کا وہ سچی بات، قول الحق، حق بات، جس میں لوگ جو ہے وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں. یمترون، جس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی طرف اللہ کے بیٹے ہیں، فلاں ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں. فرمایا یہ حق بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتا دی. وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نبی ہے. اللہ نے معجزے کے طور پہ ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، نہیں ہے لائق اللہ کے لیے کہ اللہ اپنا کوئی بیٹا بنائے. من ولدن، کسی بھی طرح کا کوئی بیٹا بنائے. سبحانہ، وہ پاک ہے. اللہ کا معاملہ یہ ہے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اللہ کا معاملہ یہ ہے اذا قضا امرا، جب اللہ تعالیٰ کوئی بات چاہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن ہو جا، کن ہو جا. اب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے پیدا کیا. اگرچہ پوری کائنات ہی اللہ تعالیٰ کے لفظ کن سے بنی، ہو جا ہو گئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ بغیر باپ کے ایک انوکھے انداز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا. اس لیے انہیں کلمہ و کلمتہ بولا جاتا ہے کہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے. وروح منہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ انہیں ایک الگ سے ان کی روح بھیجی گئی جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اور اس طرح کر کے دنیا میں لیے. اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے. باقی سب کی روحیں بقول الروح من امر اللہ، اللہ کی طرف سے ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو روح کی نسبت ہے وہ شرف کے لیے ہے، مقام کے لیے ہے، ان کا مرتبہ دینے کے لیے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لفظ کن کلمہ کی نسبت ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو پیدائش تھی وہ ایک الگ انداز تھا. اس لیے فرمایا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. وان اللہ ربی وربکم، اب اس بات کو پورا کیا.
وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ فرمایا کہ بے شک میرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا اور تمہارا پروردگار صرف اللہ ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، لوگو یہی سیدھا راستہ ہے، لوگو یہی سیدھا راستہ ہے۔ عبادت صرف اس رب کی کرو جو اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر فرقوں نے آپس میں جو ہے وہ اختلاف کیے۔ یہ جو عیسائیوں نے اختلاف کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ وہ ولد الزنا ہیں، نعوذ باللہ وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، اس طرح کر کے کسی نے کچھ کہا۔ پھر آگے جو فرقے بنے انہوں نے اختلاف کیا، کسی نے کہا وہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، کسی نے کہا نہیں وہ یعنی 3 ایک ہیں یا 1 3 ہے، اس طرح کے مختلف نظریات بنائے۔ فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ویل ہے، ویل بمعنی ہلاکت یا بربادی ان لوگوں کے لیے ہے، ان کافروں کے لیے ویل ہے اس بڑے سخت دن کی، جس دن میں حاضر ہونا ہے، اس بڑے دن کی سخت مشہد حاضری میں۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، وہ بڑے دن کی حاضری میں جس دن مشہد حاضر ہونا ہے۔ مشہد کہتے ہیں شاہدہ سے، حاضری سے، یوم عظیم بڑا دن، قیامت کے دن میں جو حاضری ہے اس کے اندر بڑی ہی ہلاکت ہے کافروں کے لیے۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے اس دن جس دن انہیں حاضر کیا جائے گا۔ اسمع بہم، یہ اسمع بہم افعال مدح اور ذم سے ہے، کتنا زیادہ سننے والے ہوں گے، یعنی بہت سننے والے ہوں گے، بہت دیکھنے والے ہوں گے۔ وابصر بہم یوم یأتوننا، جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے، اس دن ان کو سب کچھ پتہ چل جائے گا، سب سن رہے ہوں گے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم ہیں، ظالم آج گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور انہیں ڈرائیے اس قیامت والے دن جو حسرت کا دن ہوگا، جس دن افسوس ہوگا، وہ ہوگا، اس سے ڈرا کے رکھیں۔ اذ قضی الامر، جب فیصلہ کیا جائے گا۔ وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ غفلت میں ہیں اور یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، او لوگو یہ زمین جس پہ تم رہ رہے ہو نا، اس کے ہم وارث ہیں، اس زمین کے ہم وارث ہیں۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، اور جو اس کے اوپر ہیں ان سب کے ہم وارث بننے والے ہیں، یعنی یہ سب کچھ ہمارا ہے، یہ ہمیں لوٹ کر آنا ہے، ہم اس کے جو ہے وہ مالک بننے ہیں۔ انا نحن نرث الارض، یہ زمین، اس زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، کچھ اور ہے، پانی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں جسے انسان نکال کے لے رہا ہے، انسان خود بھی، یہ سب کچھ ہماری طرف لوٹنا ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہم اس کے وارث ہیں۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور یاد رکھ لو سب نے ہماری طرف لوٹنا ہے، سب نے آ کے ہماری طرف لوٹنا ہے۔ یہاں آ کے مریم علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ اس واقعے کو پورا کرتا ہے، اور اس واقعے کی تمہید کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا اور یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تھا۔